بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للمتقين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم۔ آپ کے سامنے آج جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اور قرآن پاک کے 3 مقامات سے مختلف آیتیں تلاوت کی، پیارے محبوب کا ارشاد آپ کے سامنے رکھا، ان سب کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر، رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت وہ عالمی ہے اور ہماگیر ہے اور عالمگیر ہے، اور قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت کو اللہ نے قائم اور دائم رکھنا ہے، اور آپ کی شریعت کو اللہ نے محفوظ رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی جب دنیا میں تشریف آوری ہوتی تو وہ مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص قوم کے لیے مبعوث ہوتے اور اپنا اپنا مشن مکمل کر کے دنیا سے چلے جاتے۔ ایک نبی چلا جاتا، دوسرا نبی آ جاتا، اور اس طرح یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ لیکن جب اللہ کے آخری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب قیامت تک کے لیے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی، کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، اور خدا نخواستہ کوئی بد نصیب انسان اس طرح کا نظریہ رکھتا ہے تو وہ دنیا کا بدترین گمراہ اور کافر انسان ہے، اور اس پہ سینکڑوں احادیث ہیں، اور اسی طرح
بے شمار آیات ہیں قرآن کریم کی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے نبوت عطا فرما کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کروایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زبان نبوت سے اعلان فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے نبی رسول بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، نافرمانوں کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں۔ اور سورۃ الانبیاء کی وہ مشہور آیت کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بہت سارے جہان ہیں، بہت سارے عالم ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے سامنے تو عالم دنیا ہے، عالم انسانیت ہے، لیکن اس کے علاوہ کتنے عالم ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، ان سب کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور معلوم یہ ہوا کہ جہاں انسان آباد ہیں ان کے لیے بھی آپ کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور جہاں کوئی انسان آباد نہیں ہے وہاں بھی اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ اپنی شان مبارک کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو معلوم ہے کہ بہت سارے جہان ہیں، بہت سارے عالم ہیں، ان سب کا رب اللہ ہے، ان سب کو پالنے والا اللہ ہے، اور ان جہانوں کے لیے نبی بنا کر اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو بھیجا، اور ان سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو بھیجا۔ پھر اللہ نے آسمانوں پہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا۔ ایک وقت تھا کہ انسانیت آسمان کو منتہائے نظر سمجھتے تھے، اور اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہاں تک جانا ممکن ہے۔ اور سورج کو چمکتا ہوا دمکتا ہوا دیکھتے تو اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، چاند کے سامنے سجدہ کرتے تھے، معاذ اللہ اس کو اپنا معبود سمجھتے تھے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کے اشارہ جب چاند کی طرف کیا جو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ تو مجموعی لحاظ سے اس کائنات کی عمر تو لاکھوں سالوں میں ہے، لیکن اس کائنات پہ جمود کی کیفیت طاری تھی۔ آسمان کے بارے میں، سورج اور چاند کے بارے میں، عالم بالا کے بارے میں کوئی نہیں سوچ سکتا تھا۔ اور سوچتے وہ کیسے کہ جس کو معبود بنا رکھا ہے اس پہ وہ قدم رکھتے؟ چاند کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، اس پہ کیسے قدم رکھتے؟ سورج کو معبود سمجھ رکھا تھا، اس کے بارے میں کیسے سوچتے؟ ستاروں کی پوجا ہوتی تھی۔ تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے جب کرائے، پھر اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا پر لے گئے،
اور معراج کا وہ عظیم الشان معجزہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو عطا کیا، تو پھر انسانیت کو شعور آیا اور سمجھ آئی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اور اس کے بعد سے انسانیت نے پھر سورج اور چاند کے بارے میں سوچا، اور خلا کے بارے میں سوچا، اور آسمان کے بارے میں سوچا، اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی کی۔ انہی تقریباً 1500 سال کے اندر اس سے پہلے پوری دنیا پہ ایک جمود کی کیفیت تھی، اور وہ کس طرح سوچ سکتے تھے اپنے معبود کے بارے میں؟ کیا سوچتے کہ اس پہ قدم رکھتے وہ، جب سورج و چاند کو وہ معبود سمجھتے تھے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو سجدہ کرو، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے سورج و چاند کو اور تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف خالص اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی بندگی کرو۔ وہ بتوں کو پوچھتے تھے، سورج چاند کو پوچھتے تھے، ہم مزاروں کو پوچھتے ہیں۔ ہم جہاں جھنڈی نظر آتی ہے تو وہاں پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمارے اندر شعور اتنا زیادہ کم ہو چکا ہے۔ کہیں نخل مرقد کی چھاؤں پہ سجدے، کہیں مرنے والوں کے پاؤں پہ سجدے، کہیں نخل مرقد کی چھاؤں پہ سجدے، کہیں مرنے والوں کے پاؤں پہ سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدے، تشخص پرستی کا پامال سجدہ، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدہ۔ یہ شعور تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کو سکھلایا کہ یہ جبینی نیاز، یہ صرف اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤ۔ یہ شعور انسانیت میں اس کے بعد آیا جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور یہ جو تقریباً 1400-1500 سال ہے، اس میں یہ ساری سائنسی ترقیاں ہوئی اسی وجہ سے کہ پیارے محبوب تشریف لے آئے۔ پیارے محبوب نے انسانیت کو شعور سکھایا، جینا سکھایا، بتایا کہ یہ سب مخلوق ہے، آسمان بھی مخلوق ہے، سورج بھی مخلوق ہے، چاند بھی مخلوق ہے، ستارے اور سیارے بھی مخلوق ہیں۔ اور اللہ عرشوں پہ اپنے پیارے محبوب کو جب بلایا تو پھر انسانیت کو سمجھ آئی۔